صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم، میں ہوں اے زیڈ ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سفینہ عرب۔ ہم نے جو بات چیت کا سلسلہ شروع کیا ہے اس کا عنوان ہے بڑھتے ہوئے مسائل اور ان کا حل۔ آج یہ سلسلے کا دوسرا پروگرام ہے، اور پچھلی ویڈیو میں ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے ہمارا جو آخری سوال تھا وہ مکمل نہیں ہو سکا تھا، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ اسے ہم دوبارہ آج کی نشست میں ڈسکس کریں گے۔ تو چلتے ہیں بلا تاخیر اپنے سوالات کی طرف، دیکھتے ہیں کس نے کیا پوچھا ہے۔ مسلم سیالکوٹ: مسلمان، کافر اور منافق، ان کا آخرت میں کیا سٹیٹس ہے؟ مسلم صاحب، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، تو اس میں فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے، ہم جتنے بھی برے ہیں آخر کار اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت میں ہی داخل کرنا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ حسب توفیق عبادت کرتے جائیں، اللہ کی مخلوق سے محبت کرتے جائیں، اور جہاں غلطی ہو جائے وہاں معافی مانگتے رہیں۔ دوسرا آپ نے پوچھا کافر کے بارے میں، تو کافر کچھ اچھے کافر بھی ہیں جو انسانیت کی فلاح کے لیے کام کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو یہاں بھی اجر دیتا ہے، اور ممکن ہے آخرت میں بھی ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی مہربانی تو رکھی ہوگی اس نے۔ تو جہاں تک منافق کا تعلق ہے تو اس کے لیے خطرہ ہے، کیونکہ منافق جو ہے اکثر دیکھا گیا یہ شریعت کی نماز تو پڑھتا ہے لیکن اس کے دل میں طریقت نہیں ہوتی۔ اگر آپ کربلا کی طرف دیکھیں تو آپ کو واضح طور پر نظر آئے گا کہ ایک طرف مولا حسین اور ان کے پیروکار نماز پڑھ رہے تھے، وہ طریقت کی نماز پڑھ رہے تھے، اور ایک طرف یزیدی لشکر تھا، وہ شریعت کی نماز پڑھ رہا تھا۔ اور یزیدی لشکر شریعت کی نماز میں کیا پڑھ رہے تھے؟ درود شریف، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیج رہے تھے۔ ان کا دوگلا پن ذرا دیکھیں کہ ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر درود پاک بھیج رہے تھے اور دوسری طرف ان کو ذبح کر رہے تھے۔ تو ان کی جو آخرت ہے ویسے تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن بزرگوں کا یہی کہنا کہ ان کو خطرہ ہے۔ ارشاد احمد راولپنڈی: میں سب کے لیے اچھا سوچتا ہوں لیکن لوگ بے پرواہی برتتے ہیں۔ ارشاد صاحب، لوگ بے پرواہی برتتے ہیں لیکن اس میں کچھ آپ کی بھی کوتاہیاں شامل ہیں۔ تو آپ نے جو سوال پوچھا اس کی کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں، ممکن ہے یہ آپ میں نہ ہوں، لیکن میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے سٹیٹس کے لوگوں میں نہیں بیٹھتے، جہاں آپ بیٹھتے ہیں وہ لوگ حیثیت میں آپ سے زیادہ ہیں، تو یہ فطری بات ہے۔ اور آج کل خاص طور پہ جو ماحول چل رہا ہے، مسکین بندہ جب ایسے لوگوں میں بیٹھے گا، اپنے سے بڑے لوگوں میں بیٹھے گا، تو وہاں عزت کی تمنا کرنا تو میرے خیال میں بیوقوفی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ میں یہ آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو صرف وجوہات بتا رہا ہوں کہ کسی کے لیے بھی یہ ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگ اپنا راز بیان کر دیتے ہیں جذبات میں آ کر یا پریشانی کے عالم میں، وہ اپنا راز بیان کر دیتے ہیں، تو جو راز بیان کر دیتا ہے وہ بھی قابل عزت نہیں رہتا۔ اور تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کچھ لوگوں میں حصے مذاق
کچھ زیادہ ہوتی ہے، اور جب وہ دوست میں بیٹھتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنی چٹپٹی باتوں سے ان کو خوش کیا جائے۔ وہ بیچارے خوش تو کرتے ہیں اور وہ انجوائے بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی نظروں میں اس بندے کی کوئی خاص عزت نہیں ہوتی، بلکہ مراسی پن کا ٹائٹل لگا دیا جاتا ہے۔ اور چوتھی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بعض لوگ جب دوستوں میں بیٹھتے ہیں تو اپنا رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں۔ بل بہت زیادہ آ گیا، بچوں کی فیس دینی ہے، کہاں سے دوں، کل سے گھر میں کچھ پکا نہیں ہے، والدہ بیمار ہے، دوائی کے لیے پیسے نہیں ہے۔ اور جب مسلسل آپ یہ رونا دھونا شروع رکھیں گے تو ظاہر ہے وہاں پر آپ کی وہ توقیر نہیں ہوگی جو آپ ڈیزرو کر رہے ہیں۔ تو کوشش کریں اپنی فطرت میں، اپنی طبیعت میں، اپنی عادات میں کچھ تبدیلی لائیں اور تھوڑا سا سنجیدہ پن دکھائیں، اور اگر باتیں زیادہ کرتے ہیں تو کوشش کریں باتیں ذرا کم کریں اور درود شریف کا ورد رکھیں۔ اللہ کریم مہربانی فرمائے گا۔ انیس خان ہری پور، معجزہ اور کرامت کیسے ہوتی ہے؟ انیس صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ معجزہ جو ہے وہ نبی سے سرزد ہوتا ہے، اور کرامت جو ہے وہ ولی سے سرزد ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے، اس کو کہتے ہیں استدراج، یہ غیر مسلم سے بھی سرزد ہوتی ہے۔ تو معجزہ، کرامت، استدراج، اس کا جو مطلب ہے وہ یہ بنتا ہے کہ ایسا واقعہ جو عقل کے خلاف ہو، یعنی ماورائے عقل واقعہ جو سمجھ سے باہر ہو، اس کو ہم معجزہ، کرامت کہتے ہیں، اور اگر غیر مسلم سے سرزد ہو تو اس کو ہم استدراج کہتے ہیں۔ سجاد علی ملتان، قبر میں جو جنت اچھے مال والے شخص کے لیے کہتے ہیں کہ جنت کی ایک کھڑکی کھل جاتی ہے، تو جنت میں اور اس کھڑکی میں کیا فرق ہے؟ سجاد صاحب، یہ ایسے ہی ہے، مثال کے طور پر آپ کہیں دعوت پہ جا رہے ہیں اور کم از کم 30-40 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور راستے میں ایک جگہ آپ کسی ریسٹورنٹ پہ رکتے ہیں، اگر گرمی ہے تو کولڈ ڈرنک وغیرہ پیتے ہیں، اگر سردی کا موسم ہے تو ظاہر چائے شائے پیتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے لیے وہاں بیٹھتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ کھڑکی، اور جنت وہ ہے جہاں آپ نے جانا ہے، جہاں آپ کی دعوت ہے، جہاں رنگ رنگ کے کھانے پکے ہوئے ہیں اور آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ میرے خیال میں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کھڑکی جو ہے وہ مکمل جنت نہیں ہے۔ جنت میں ہم نے حساب کتاب ہونے کے بعد جانا ہے، جب محشر کا میدان سجنا ہے، اعمال دیکھے جائیں گے، اس کے بعد جو فیصلہ ہونا ہے، پھر ہم نے جنت میں جانا ہے۔ یعنی درمیان میں روک کر ہم چائے شائے پئیں گے لیکن کھانا نہیں کھائیں گے، کھانا وہاں جا کر کھائیں گے جہاں ہماری منزل ہے۔ عبید اللہ خان، پشاور، کیا انسان اپنی مرضی سے تبلیغ کر سکتا ہے؟ اس کی کیا شرائط ہیں؟ عبید اللہ صاحب، شرائط تو اس کی
بظاہر کوئی بیان نہیں کی گئی ہیں، لیکن اس کے لیے دو چیزیں ہیں۔ جسے آپ تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے تو آپ اس کے محبوب بنیں گے، کیونکہ اگر محبوب بنے بغیر تبلیغ کریں گے تو اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلے گا۔ پہلے آپ اچھا تعلق بنائیں گے، اس کے بعد آپ اس سے محبت کریں گے، پھر وہ شخص آپ سے محبت کرے گا، تب جا کر آپ اس کو تبلیغ کریں گے، پھر وہ آپ کی بات مانے گا۔ اور اگر آپ محبوب نہیں بن سکتے تو کم از کم آپ کو محسن ضرور بننا پڑے گا، کیونکہ عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ انسان محسن کی بات بھی نہیں ٹالتا ہے، لیکن ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ اتنی تبلیغ کے باوجود لوگوں کے دل دین سے خالی ہیں۔ اب مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کے گھر میں فاقے چل رہے ہیں، اس کے پاس آپ چلے جاتے ہیں روزے کے فوائد بیان کرنے کے لیے، تو وہ بیچارہ آپ کے کیا تبلیغ سنے گا؟ بہتر تو یہ ہے کہ پہلے تھوڑا سا راشن ڈالیں اس کے گھر میں، کھانا شانا پکے، اس کے بعد آپ اس کو روزے کے فوائد بتائیں، اور مجھے امید ہے چونکہ پھر آپ اس کے محسن بن جائیں گے، اور مجھے امید ہے کہ وہ پھر آپ کی بات مانے گا۔ اسی طرح ایک بیمار شخص ہے، اس کو آپ نماز کے فائدے بتانا شروع کر دیں، یہ بھی زیادتی ہے۔ آپ اس کے لیے کوئی پھل لے جائیں، آتے وقت کوئی پیسے وغیرہ دے دیں تاکہ وہ اپنی کوئی دوائی کا بندوبست کر لے۔ اس طرح آپ اس کے محسن بن جائیں گے، اور جب آپ اس کے محسن بن جائیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کی بات ضرور مانے گا۔ اور واضح رہے کہ میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں، میں کوئی تبلیغ نہیں کر رہا، میں آپ کے سوالات کے جواب دے رہا ہوں ایک آگاہی کی صورت میں۔ منیب حسن راجن پور، خدمت خلق کیسے کی جا سکتی ہے؟ دنیا و آخرت میں اس کے کیا ثمرات حاصل ہوتے ہیں؟ خدمت خلق کے بے شمار طریقے ہیں۔ کوئی فلاحی ادارہ قائم کیا جا سکتا ہے، کسی کو کھانا کھلا سکتے ہیں، کسی کو پانی پلایا جا سکتا ہے، کسی کو کپڑے دیے جا سکتے ہیں، کسی کو اچھے لہجے سے مخاطب کیا جا سکتا ہے، کسی کے لیے دعا کی جا سکتی ہے۔ تو میں نے تو یہی دیکھا کہ جو لوگ خدمت خلق کرتے ہیں وہ یہاں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی ان پر بہت مہربانی ہے، اور آخرت میں تو ظاہر ہے اللہ پاک ان پر اپنے انعامات کی بارش کرے گا۔ اب میں ایک چھوٹا سا آپ کو واقعہ بتانا چاہوں گا۔ میرے ایک جاننے والے تھے، کچھ عرصہ قبل یہ میری ان سے ملاقات ہوئی تھی، کافی عرصے کے بعد، کافی سالوں کے بعد ان سے ملاقات ہوئی، وہ سعودیہ میں مقیم ہے۔ تو میں نے ان سے جب حال چال پوچھا تو انہوں نے کہا جی اللہ کا بڑا ہی فضل ہے، اللہ کا بہت کرم ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ اس نے بتایا کہ میں نے 15 یا 16، مجھے صحیح فگر یاد نہیں ہے، چلو 16 لگا لیں، میں نے 16 حج کیے ہوئے ہیں، اور اللہ کا بڑا فضل ہے۔ تو میں نے کہا کہ بھائی حج تو 3 بھی کافی نہیں تھے، الحاج تو آپ بن ہی گئے تھے، تو باقی جو 13 حج ہیں ان سے 13 بیوہ اور تو خواتین کی مدد کی جا سکتی تھی، 13 غریب بچیوں کی شادی کی جا سکتی جو جہیز کی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہیں، 13 یتیم بچوں
کی تعلیم کا خرچ اٹھایا جا سکتا تھا، 13 بے روزگار نوجوانوں کو روزگار دیا جا سکتا تھا، بڑی بیماری میں مبتلا 13 مریضوں کا علاج کیا جا سکتا تھا۔ تو کیا آپ کا اس طرف خیال نہیں گیا؟ تو اس نے آگے سے یہ جواب دیا کہ بھائی جو غریب ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غریب ہیں، ان کا مقدر ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں، ہم کبھی کبھی کوشش کرتے ہیں کسی کی مدد کرنے کی، لیکن ان کا یہ مقدر ہے۔ تو اس بات سے مجھے کافی رنج ہوا۔ میں نے اس سے کہا پہلی بات تو یہ بتائیں، کیا آپ نے لوح محفوظ پڑھ کر دیکھی ہے کہ اس کی تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے؟ اگر تو دیکھیے تب تو آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ ان کی مدد نہ کریں، اور جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ پاک نے ان کی قسمت میں کیا لکھا ہے، اس کی تقدیر میں کیا ہے، تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ انسان کا تو فرض ہے کہ جو ناگفتہ بے حالات میں مبتلا ہے اس کی مدد کرے۔ تو خیر پھر ادھر ادھر کی باتیں شروع ہو گئیں۔ تو بہرحال خدمت خلق ہر طرح سے آپ کر سکتے ہیں، اور یہ بڑے ہی اجر کی بات ہے۔ قیوم لاڈکانہ، ماورئی علوم سیکھنا کیسا ہے؟ کیا ہر انسان یہ علم سیکھ سکتا ہے؟ گناہ تو نہیں؟ اگر تو آپ کسی بڑی منزل کی طرف سفر کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ بالکل نہ سیکھیے گا، یہ آپ کے لیے حجاب ہے۔ لیکن اگر آپ کسی خاص سفر پہ روانہ نہیں ہوئے ابھی تک اور نہ جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ سیکھ لیں، لیکن سیکھنے میں پھر بھی آپ کو خطرہ ضرور رہے گا۔ یہ مختلف قسم کے علوم ہیں، کالا علم، نوری علم، اور ٹیلی پیتھی ہے، پامسٹری ہے، اسٹرالوجی ہے، لیکن اس میں خطرہ موجود رہے گا۔ اگر تو آپ انسانوں کی فلاح کے لیے یہ استعمال کرتے ہیں تب تو خیریت ہے، لیکن اگر آپ اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنے لالچ کے لیے سیکھتے ہیں، تو پھر آخرت میں بہت اندیشہ ہے۔ تو اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو کالے علم سے تو بچ ہی جائیں تو بہتر ہے، کیونکہ یہ اس سے بندہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگر ہر صورت میں سیکھنا ہے تو آپ نوری علم سیکھیں، اور باقاعدہ کسی عامل سے، کسی استاد سے جو ہے ہیلپ لیں، اکیلے بالکل نہ کریں، کیونکہ اکیلے اگر آپ یہ کام کرتے ہیں، اس میں چونکہ وہ چلا وغیرہ کرنا پڑتا ہے، تو اس صورت میں آپ ذہنی طور پر ڈسٹرب ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ صحیح طرح سے وہ مکمل نہ کر پائے تو بہت سی نفسیاتی بیماریاں اور الجھنیں جو ہوتی ہیں ان میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ جہاں زیب کراچی، یقین کی کیا تعریف ہے اور بھروسہ کسے کہتے ہیں؟ جی جہاں زیب صاحب، یقین یہ ہے کہ انور ایک زبردست تیراک ہے۔ تیرنے والے کو کہتے ہیں نا تیراک۔ انور ایک بہت اچھا تیراک ہے، یہ ہے یقین۔
انور مجھے دریا کے پار لے کے جا سکتا ہے، یا یوں زیادہ بہتر ہوگا، انور مجھے دریا کے اس پار لے جائے گا، یہ ہے بھروسہ۔ اس کو مزید میں آسان کر دوں، ایک بازیگر تھا وہ جو رسے پہ چلتے ہیں، رسے کا ایک سرا پہاڑ پہ بندھا ہوا تھا اور دوسرا ایک بلڈنگ کے ساتھ، وہ پہاڑ سے رسے پہ چلتا ہوا اور پتہ نہیں کتنے سینکڑوں فٹ وہ اونچا جو رسا تھا اس نے باندھا ہوا تھا، وہ پہاڑ کی طرف سے چلتا ہوا وہ بلڈنگ کی طرف آتا ہے اور خیر و عافیت سے آگے بلڈنگ کے پاس آگے وہ نیچے اتر جاتا ہے۔ وہ لوگوں سے پوچھتا ہے، وہاں جو ہجوم کھڑا تھا، کیا آپ کو یقین ہے کہ میں دوبارہ وہاں جا سکتا ہوں پہاڑ پر اسی طرح؟ سب نے کہا ہمیں 100% یقین ہے۔ اچھا، تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ آپ میں سے ایک آدمی میرے کندھوں پہ بیٹھ جائے، میں اس کو ساتھ لے کے جاؤں گا۔ کون بیٹھے گا؟ اب سب خاموش ہو گئے۔ اب یہ ہے بھروسہ، یعنی لوگوں کو اس پر یقین تھا کہ یہ پہاڑ سے بلڈنگ تک آ بھی سکتا ہے اور جا بھی سکتا ہے، لیکن خود اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں تھے کیونکہ ان کو بھروسہ نہیں تھا۔ تو یہ ہے اس میں جو یقین اور بھروسے میں فرق۔ خالد مرید کے، آپ امید کو کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں اور مایوسی سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ فرض کریں کہ آپ ایک گاڑی لینا چاہتے ہیں اور آپ کسی بزرگ کے پاس گئے، اس نے آپ کو بتایا کہ اللہ کریم آپ کو گاڑی دے گا، ظاہر بزرگ ہی کو بتائے گا نا، اللہ کریم نے تو آپ کے سامنے آ کے یہ بات نہیں کرنی۔ اس نے بتایا کہ اللہ کریم آپ کو گاڑی دے گا، لیکن اس نے آپ کو وقت نہیں بتایا۔ اب یہاں کیا ہوگا؟ آپ آ گئے، اب آپ نے اپنی طرف سے ٹارگٹ مقرر کرنے ہیں۔ سب سے پہلے آپ 5 دن کا ٹارگٹ رکھیں گے، کیونکہ 5 ایک بابرکت ہنسا سمجھا جاتا ہے۔ آپ کہیں گے 5 دن تک لگتا ہے مل جائے گی۔ 5 دن گزر گئے لیکن نہیں ملی، تھوڑا سا پریشان ہوئے، لیکن پھر آپ نے سوچا کہ نہیں، 7 دن کے بعد ضرور ملے گی، 7 کا ہنسا بھی ٹھیک ہے، لیکن 7 دن کے بعد بھی نہیں ملی۔ پھر آپ تھوڑا سا پریشان ہوئے، لیکن پھر امید لگا لی، نہیں، 11 دن کے بعد مل سکتی ہے، کیونکہ 11 کا ہنسا جو ہے وہ بھی کافی اہم ہے۔ 11 دن گزر کے نہیں ملی، پھر آپ نے 21 کا ہنسا سوچ لیا، 21 دن آپ امید لگائے رکھی، 21 دن گزر گئے، گاڑی نہیں ملی، پھر آپ نے 33 کا ہنسا پکڑ لیا، اور آخر کار آپ نے 40 کا ہنسا سوچ لیا، کیونکہ یہ ایک چلہ ہوتا ہے کہ انشاءاللہ 40 دن تک تو مل ہی جائے گی۔ جب 40 دن بھی گزر گیا، اب آگے جو ہنسے بھی ختم ہو رہے ہیں بابرکت، اب آپ کی امید ٹوٹنی شروع ہو جائے گی اور آپ پریشان ہونا شروع کر دیں گے، مسلسل پریشانی کہ اب نہیں ملنی، یعنی ناامیدی کی طرف، مایوسی کی طرف چلنا شروع کر دیں گے۔ اگر تو آپ کو کوئی بتا دے کہ اتنی مدت تک آپ کا یہ کام ہو جائے گا، تب تک تو ٹھیک ہے، امید لگائیں، لیکن جب پتہ ہی نہیں ہے، مدت ہی نہیں بتائی، تو پھر تو بار بار امید ٹوٹے گی، بار بار آپ پریشان ہوں گے، تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ سب سے بہتر یہ ہے، یہ ذرا ہے مشکل، لیکن اگر اللہ توفیق دے تو سب سے بہتر جو ہے وہ ہے تسلیم و رضا۔ بارش ہو گئی، ٹھیک، دھوپ نکل آئی، ٹھیک، چٹنی کے ساتھ کھانا مل گیا، ٹھیک، کباب کے ساتھ مل گیا، ٹھیک،
کوئی دنیا سے چلا گیا تو ٹھیک، کوئی آ گیا تو ٹھیک، اس سے آپ کو پریشانی کبھی نہیں آئے گی، کیونکہ آپ نے تسلیم ہی کر لیا کہ اللہ پاک جو کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے، بس ٹھیک ہے، آپ اپنی زندگی پہ مطمئن ہو گئے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پریشانی نہیں آئے گی۔ لیکن اگر بغیر کسی مدت کے آپ امید لگائیں گے تو پریشانی تو مسٹ ہے، آپ ہر صورت میں پریشان ہوں گے۔ رزاق احمد نارنگ: قبر اور موت کا خوف کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے جو سب سے پہلی جو ترجیح ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی بزرگ کی سنگت اختیار کریں اور وقتاً فوقتاً اس کے پاس بیٹھیں، اور جس طرح وہ کہے اس طرح اس کا حکم مانتے جائیں، انشاءاللہ قبر کا خوف نہیں رہے گا۔ اور دوسری اس کی وجہ ہوتی ہے گناہ۔ جو گناہ کر کے توبہ کر لے اس کا خوف کم ہو جاتا ہے، اور جو گناہ کر کے اس پہ ڈٹ جائے اس کا خوف کبھی کم نہیں ہوتا۔ بظاہر وہ بڑی دلیری کے ساتھ پھرتا ہے، لیکن اصل میں اندر اس کے خوف موجود رہتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ موت کو سامنے رکھیں، آپ یہ سوچیں کہ ہماری جتنی بھی زندگی ہے، 50 سال ہے، 60 70 یا 100 ہے، آخر ایک نہ ایک دن یہ ختم ہونی ہے اور ہم نے جانا ہے اور اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ انسان گناہ سے بچے گا، اور جب گناہ سے بچے گا تو ظاہر ہے ہر طرح کا اس کا خوف بھی ختم ہو جائے گا۔ عمر حیات گوجرا: جنت اور دوزخ کیا ہے؟ برزخ کیسا ہے؟ اس کی وسعت کیسی ہو سکتی ہے؟ یہ تو بڑی واضح بات ہے۔ جنت ایک ایسا مقام ہے جہاں امن ہے، سلامتی ہے، خوشی ہے، خواہشات کی تکمیل ہے۔ دوزخ ایک ایسا مقام جہاں درد ہے، غم ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ جدائی ہے۔ اور بزرگوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب جنت ہے اور ان سے دوری دوزخ ہے۔ اب رہی برزخ کی بات، تو برزخ اس مقام کا نام ہے جو زندگی اور آخرت کے درمیان ہے، یعنی جب ہم یہاں سے انتقال کرتے ہیں تو جس جگہ پہ اللہ تعالیٰ ہماری ارواح کو ٹھہراتا ہے اس کو برزخ کہتے ہیں۔ تو وسعت اس کی اللہ کریم کو معلوم ہے، ہم یہ نہیں جان سکتے۔ اور وہ بے پرواہ ہے، وہ لامحدود طاقت رکھتا ہے، چاہے تو ایک رائی کے دانے میں ساری ارواح کو ڈال دے، اور چاہے تو اس کے لیے ایک وسیع کائنات بنا دے۔ تو وسعت کا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم نے کچھ عرصہ وہاں قیام کرنا ہے، اور جن لوگوں نے اچھے مال کیے ہیں وہ ان کو اچھے مقام پر قیامت عطا فرمائے گا اللہ کریم، اور جن کے مال کچھ ہلکے ہیں تو وہ اس کے مطابق ان کو کسی مقام پہ رکھا جائے گا۔
یہ تھا ہمارا آخری سوال، اس کے ساتھ ہی میں اب آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب پر اپنا فضل فرمائے۔ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔